آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس کوئی زیادہ نماز روزے تو ہے نہیں، بس آپ سے اور رب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم قیامت میں اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہم نے سنا تو ایمان لانے کے وقت جو خوشی ہوئی تھی اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی حضور کے اس فرمان سے ہمیں نصیب ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خوشی کس سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، کن چیزوں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے کن چیزوں کے پانے میں خوشی محسوس کی۔ اصل یہ بات یاد رکھیں، خوشی جو ہے وہ من کے اچھے اور اطمینان ہونے کا نام ہے، دماغ کے مطمئن ہونے کا نام خوشی نہیں ہے، جس سے دل مطمئن ہو۔ ہم نے خوشی کو جوڑے رکھا دنیا کی چیزوں کے ساتھ، لیکن خوشی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے کم اور دل سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کو دو لفظوں میں سمجھاؤں تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ مٹیریلزم کے اندر اگر دیکھیں تو خوشی نہیں ہے، نیچرل کے اندر اللہ نے خوشی رکھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں امریکہ میں نیو جرسی کے اندر ایک پروگرام کے بعد بیٹھا ہوا تھا، کچھ نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بے روزگار ہو جائیں گے اور بہت زیادہ پریشانیوں میں گر جائیں گے۔ تو میں نے بہت مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا، میں نے کہا بیٹے آرٹیفیشل تم انٹیلیجنس ہی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس وقت دنیا میں کون سی چیز اوریجنل رہ گئی ہے؟ ساری چیزیں ہی تو آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ آرٹیفیشل ہو گئی، جنازے میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، بیمار کو دیکھنا آرٹیفیشل ہو گیا، شادی بیاہ میں شرکت آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ آدمی دیکھ دیکھ کے کس کے سامنے مسکرانا چاہیے؟ غریب کو دیکھتا ہے تو چہرہ چڑھ جاتا ہے، امیر کو دیکھتا ہے تو مسکراہٹ، یعنی ہر چیز میں آرٹیفیشل۔ پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ زندگی میں کبھی بھی انسان کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سر میں درد ہے، آپ نے کوئی ایسی چیئر خرید لی ہے جس میں آپ بیٹھے سر ایسا کر دیں تو سر میں آپ کے مساج ہوتا رہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ریلیکس ملے گا، لیکن یہ آرٹیفیشل چیزوں سے آپ کو وہ سکون نصیب نہیں ہو سکتا، ٹیمپرری ریلیکس ملے گا۔ اب پھر ان کو میں نے سمجھایا کہ انسان کی اہمیت کتنی جو ہے اللہ نے رکھی، اس کو سمجھو۔ ایک انسان 2 گھنٹے تک مساج چیئر پر بیٹھ کر کے اپنے سر کا، ہاتھ کا، پیر کا مساج کرواتا ہے، اسے اتنا سکون نہیں ملتا۔ وہی تھکا ہوا انسان جب گھر پہنچے اور ماں اس کے سر پر صرف اپنی انگلیاں پھیر دے تو اس کے دن بھر کی ساری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مساج چیئر اتنا سکون نہیں دے سکتی جتنی ماں کی انگلیاں سکون دے سکتی ہیں۔ ہم آج کل آرٹیفیشل چیزوں کے اتنے عادی بن گئے کہ سارا سکون وہیں تلاش کر رہے ہیں، نیچرل نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ نے جن رشتوں کو بنایا ہے ان رشتوں میں سکون تلاش کرنے کی بجائے ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ شادی شدہ ہیں، بیوی ہے، کسی اور میں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ رشتہ دار ہیں، ان کی بجائے کہیں اور سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی بہن سب مل کر کے بیٹھیں اور اس کے بعد گفتگو کریں، اس کی بجائے دوستوں کے ساتھ رات کو 3 بجے تک 4 بجے تک بیٹھ کر وہاں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ
کہ ہم نے اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے اندر سکون رکھا تھا اس کی بجائے ہم دوسرے اینگل سے اپنے اعتبار سے سکون تلاش کرنے کے لیے نکلے، خوشی حاصل کرنے کے لیے نکلے، نتیجتاً سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے پاس خوشی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کسی انسان سے آپ کہتے ہیں یار آپ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا۔ اب وہ اندر سے بیچارے کی پوزیشن کیا ہے، کتنے غموں کے اندر گرفتار ہے، وہ وہی جانتا ہے، لیکن آپ کے اتنے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے اسے خوشی محسوس ہوگی۔ اور کسی سے آپ کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، آج تمہارا چہرہ بجھا بجھا سا نظر آ رہا ہے، سب ٹھیک تو ہے، تو دیکھیے اس کے چہرے پہ اداسی چھا جائے گی۔ آپ دیکھتے جائیں انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے کہنے پر خوش ہو رہا ہے، اپنی خوشی انسانوں کے کہنے پر۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک میجر غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنی خوشی کو دوسروں پر ڈیپینڈ کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ ایک آئینے کے سامنے اچھی طرح سے، یہ میری بہنیں اس کو سمجھیں خاص طور پر، ایک عورت کسی شادی کے فنکشن میں جانے سے پہلے ڈریس سیٹ کرتی ہے، کون سے کپڑے پہنوں، کون سے مجھے اچھے لگیں گے، اچھے کپڑے نکالتی ہے، سب سلیکٹ کرتی ہے، میچنگ کی چوڑیاں سلیکٹ کرتی ہے، سب کچھ سلیکٹ کر کے تیار ہو کر آئینے کے سامنے آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی، اس کے بعد نکلی شادی میں، جیسے ہی فنکشن میں پہنچی اور کسی سہیلی نے کہا کیا پہن کر تم آئی ہو، وہی اس کا مڑ چوپٹ۔ ارے جب آپ مطمئن ہو تو اپنی خوشی کو کسی پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہو؟ آپ خوش ہیں، بس خوش ہیں، ختم ہو گئی بات۔ جب سے انسانوں نے اپنی خوشی کو کسی اور پر ڈیپینڈ کر دیا، خوش نہیں ہیں۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، خوشی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے اپنی خوشی کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ آپ صرف یہ سوچیں جو میں ہوں وہ میں ہوں، اس حال میں جو مجھے قبول کرے سبحان اللہ، نہیں قبول کرتا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ خوشی سے محروم کیوں ہوتے ہیں؟ وہی دوسروں کی وجہ سے۔ پیسہ ہے نہیں، کیپیسٹی ہے نہیں، لیکن دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس سے قرض اس سے قرض اور بند سور کر کے۔ حد تو یہ ہے کہ میں اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ دنیا میں اس وقت جتنا بھی آپ دیکھیں نا، انسان دنیا ہی کو خوش کرنے اور دنیا کے سامنے بہتر بننے کی پوزیشن میں لگا ہوا ہے۔ اپنی کیپیسٹی کچھ بھی ہو، وہ اپنی کیپیسٹی کا جائزہ نہیں لیتا، وہ صرف انسان کو کیسا لگے گا اس کی فکر میں لگا ہے۔ آپ نے ہم نے اگر خوش ہونا ہے تو پہلے اس ذہن کو اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں، جو کچھ ہے اپنے پاس اس سے مطمئن رہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جتنا اپنی قسمت میں، ہماری قسمت میں اس نے لکھا تھا اس نے ہمیں عطا فرما دیا، اور جو ہمارا ہے وہی ہمارا ہے۔ آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، جو اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسے ہے ویسا خود کو سمجھیں۔ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، جیسا ہیں، جیسے ہیں ہم ان پڑھ ہیں تو ان پڑھ سمجھیں، بہت پڑھا لکھا نہ سمجھیں۔ ہم غریب ہیں تو غریب سمجھیں کہ واقعی ہم غریب ہیں، یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں اور خود کو سمجھیں بہت ہوشیار ہیں، بہت عقل مند۔ عقل مند نہیں ہے تو کہیں ہم عقل مند نہیں ہیں، سمجھیں اس کو۔ پرابلم سب سے بڑا یہ کہ ہوتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں، اور اس میں پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو جو ہیں ویسا خود کو سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ بھی لیا اور اس طرح سے اپنی زندگی آپ گزار بھی رہے ہیں اور آرٹیفیشل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی بجائے نیچرل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقین مانیں آپ کی زندگی کے اندر خوشی انشاءاللہ العظیم اچھی طریقے سے داخل ہو جائے گی۔ ایک اور بات میں بتاؤں، ایک غلط تصور انسان کے ذہن کے اندر ہے خوشی کے سلسلے میں، اور وہ تصور کیا ہے؟ لینے سے خوشی ملتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دینے سے خوشی ملتی ہے۔
دینے سے. پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے آپ تو اللہ عز و جل نے اپنی خوشی کا اظہار جس چیز پر فرمایا ہے وہ کس چیز پر معلوم ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا. تم کو اسلام دے کر میں خوش ہو گیا. دینے پر خوش. اور جس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بس جاتی ہے کہ اسے دینے میں خوشی ہوتی ہے اور اس کا مزاج اس طریقے کا بن جاتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو اپسیٹ نظر نہیں آئے گا, ہمیشہ خوش و خرم نظر آئے گا. اسی لیے بخیل کا چہرہ سب کچھ ہوتے ہوئے اترا ہوا نظر آئے گا اور سخی کا چہرہ ہمیشہ حشاش و بشاش نظر آئے گا. تو دینے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے, لینے میں نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو. اور حضور سے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مانگے تو انہیں جھڑکو نہیں, انہیں منع مت کرو. دینے میں بہت خوشی ہے. اور استاد زمن کیا خوب کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. یعنی دنیا میں منگتا دعا دیتا ہے کہ اے دینے والے تیرا بھلا ہو, لیکن میرے حضور کی شان یہ ہے کہ بھیک بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو دعا بھی عطا فرماتے ہیں. تو دینے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے. اس لیے دنیا میں جتنے بھی سخی ہیں, دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب دینے کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک دنیا کو دکھانے کے لیے دینا, ایک نام وری کے لیے دینا, ایک شہرت کے لیے دینا, اور ایک دینا صرف اس لیے کہ لینے والے کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے اور دعائیں دے. تو جس دینے کے اندر ہماری کوئی غرض نہ ہو اس دینے سے خوشی نصیب ہوتی ہے. اس کو میں قرآن شریف سے سمجھاؤں. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر مانگنے والے آئے, اللہ کے نام پر انہوں نے مانگا. پہلے دن یتیم, پھر اسیر, پھر جو ہے وہ مسافر, مسکین, جو بھی آ کر کے مانگے انہوں نے سب کو دیا. لیکن دینے کے بعد لینے والوں نے جب شکریہ ادا کیا تو بے غرضی کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں تم سے نہ شکریہ کے الفاظ کی محتاج ہوں, نہ خواہش مند ہوں, اور نہ تم سے کسی بدلے کی. میں نے تو یہ صرف اس لیے دیا تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اسی لیے آپ دیکھیں اولیاء کرام علیہم الرضوان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دینے والے ہی ملیں گے. قرآن نے ان کی تعریف کی, ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں. اور پھر لٹانے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اب ڈیفینیشن سمجھے اللہ کے ولی کی. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یعنی وہ ہوتے بظاہر چٹائی پر بیٹھنے والے, ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہنے والے, لیکن ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور ان کے دینے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں, اوروں کو کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک خاص بات سکون کے لیے, جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے, وہ مطمئن ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی دینے کی عادت ہوتی ہے. ایک بڑی پیاری بات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا. آپ میں سے بہت سارے صاحب علم ہیں ماشاءاللہ, بلبل باغ مدینہ اور دیگر علماء بھی اور تشریف فرمائے, پڑھے لکھے حضرات بھی. تھوڑا سا جب دینے کی عادت ہوتی ہے نا تو پہلے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تو سکون ملتا ہے, پھر دینے کی عادت بنتی چلی جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے کر سکون ملتا ہے. اس کو سمجھاؤں. اللہ اکبر.
شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش فرمایا. لفظ جام استعمال کیا جاتا ہے، جام شہادت، یعنی پہلے تھوڑا تھوڑا وہ دیا کرتے تھے، انہیں خوشی ملتی تھی، پھر انہوں نے اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا. تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا. اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو، تو کہیں گے مولا جو مزہ، دیکھیے خوشی، جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں، پیر کٹانے میں نہیں، 2 روپیہ دینے 4 روپیہ دینے میں نہیں، تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا. تو دینے والے کو خوشی پورا وجود دے کر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ انسان دیتا ہے. یاد رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لیے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرماننٹ ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. میں ایک لیکچر سن رہا تھا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک اسکالر کا، بڑی پیاری بات، کوئی عالم تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسے ہی وہ بات کرتے کرتے ان کی ایک بات بڑی مجھے پیاری لگی، توجہ چاہوں گا. آدمی کی سوچ، آپ کی ہماری سوچ کیا ہے؟ دیں گے تو کم ہوگا، دیں گے تو کم ہوگا. حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی کے یہاں کسی برتن میں آپ نے سالن یا بریانی بھجوا دی تو غیرت مند جو ہوگا نا وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر کے بھیجے گا. تو مجھے بتائیے جب ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کے یہاں بھرا ہوا برتن بھیجا جائے تو وہ خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو جب کوئی اللہ کے نام پر دے تو اللہ اسے خالی لوٹانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا. سوچ آپ، اسی لیے اللہ والے خوب دیتے تھے، وہ لٹاتے تھے، ان کو لٹانے وہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، آرام کر رہے تب بھی لٹا رہے ہیں اللہ. تو اسی لیے پہلی چیز خوشی کی جو ہے نا وہ دینے میں ہے. آپ زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور آپ جب چاہیں کسی بھی ہوٹل میں جا کر یا کسی بھی ہوٹل میں آرڈر کر کے کھانا منگوا سکتے ہیں. آپ نے پہلے آرڈر کیا کھانے کا، کھانا آ گیا، ٹیبل پر آپ کھانا سجائے ہوئے، اچانک کوئی ایسا غریب انٹر ہوا جو بھوکا تھا اور اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں. آپ اس وقت وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں. اس کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، یہ جملے جب وہ کہے گا نا تو ان جملوں کو سننے کے بعد جو آپ کو خوشی نصیب ہوگی، وہ خوشی اگر آپ وہ کھانا کھا لیتے نا تب بھی آپ کو نصیب نہ ہوتی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، خوشی کسی کو دینے سے خوشی ملا کرتی ہے. کسی کو خوشی دو تو تمہیں خوشی ملے گی، کسی کو غم دے کر خوشی کی تم امید نہیں رکھ سکتے. آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم لوگوں کو غم دے کر اس سے خوشی کی امید رکھتے ہیں، تو کبھی نہیں. آپ یاد رکھیں زندگی میں کیا ہوا اچھا کام کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے پلٹ کر کے آتا ہے. آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا، انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے اچھا ہوگا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دینے میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے. آپ دینے والے بنے، اللہ عز و جل خوشی کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا.